بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، اور وقت کے لمحات میں سب سے انمول وہ گھڑیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتی ہیں۔ دن اور رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے بعض خاص لمحات کو ایسی برکتوں سے اور فضیلتوں سے نوازا ہے کہ ان کا فیض صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے گھر، خاندان، نسلوں اور آنے والی اولاد تک پھیلتا ہے۔ انہی خاص لمحات میں سے ایک وقت ہے نماز عصر کے بعد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جس کو قرآن و حدیث میں بڑی عظمت اور فضیلت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر لمحے کی قدر و قیمت اور اس کی دینی اور روحانی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور قرآن مجید نے بار بار نماز قائم کرو کا حکم دیا۔ 5 وقت کی نمازوں میں سے ہر نماز کی ایک الگ شان ہے اور فضیلت ہے، لیکن ان میں سے نماز عصر کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا اس نماز کی عظمت بیان ہوئی ہے اور اس کو چھوڑنے والے کے لیے بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی خاص طور پر، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے عصر کی نماز کو باقی نمازوں کے مقابلے میں خصوصی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور اس کا مال سب ضائع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر اور تسبیح پڑھنے کو بے پناہ برکتوں کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، خصوصاً وہ تسبیح جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، اور دولت اس کے خاندان پر عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ سننے میں شاید ایک عام فضیلت لگے، مگر در حقیقت یہ ایک گہرا روحانی نقطہ ہے۔ اسلام میں ذکر تسبیح صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ دل اور روح کا غذا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دل کا سکون ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی دولت، عزت، روح، رزق اور نسلوں کی کامیابی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عصر کا وقت دن کا وہ لمحہ ہے جس کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ یہ وقت دراصل زندگی کے شام ڈھلنے کی یاد دہانی۔ اسی وقت کو حدیث میں سودا قبول کہا گیا ہے، یعنی وہ گھڑیاں جب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا گھر اور مال سب ضائع ہو گیا۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ مال و دولت کا ختم ہونا ایک چھوٹا نقصان ہے، لیکن گھر کے اجڑنے سے مراد پوری زندگی کا برباد ہو جانا۔ کہ جمعے کے دن عصر کے بعد ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ حدیث عام دنوں پر بھی اشارہ کرتی ہے۔ نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کی سنت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیح عطا کی وہ آج کل تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فکر و تسبیح کا تعلق نہ صرف فرد کی روحانیت بلکہ خاندان کی برکت اور رزق کی کشادگی کے ساتھ بھی ہے۔ جب ایک بندہ عصر کے بعد یہ مخصوص تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کرتا ہے جس کی برکت اس کے خاندان، نسلوں اور آنے والی اولاد کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رزق کا تعلق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے ہے۔ نماز عصر کا وقت وہ خاص گھڑی ہے جس میں بندہ اگر دعا اور تسبیح کے ساتھ اپنے رزق کے لیے اللہ سے مانگے تو وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، دولت میں صرف سونے، چاندی اور نوٹوں کا نام نہیں بلکہ قرآن کی نظر میں رزق وہ سب کچھ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، خواہ وہ مال کی دولت و علم کی روشنی ہو یا پھر ظاہری مال و اسباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ عصر کے بعد یہ تسبیح
پڑھتا ہے، دراصل وہ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھول لیتا ہے۔ دولت اس کے خاندان سے محبت کرنے لگتی ہے، رزق کی تنگی اور محتاجی اس کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اکثر سوچتا ہے کہ میں اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں۔ دنیاوی مال و دولت تو ایک دن ختم ہو جاتا ہے، مگر اگر کوئی چیز نسلوں کو ہمیشہ کے لیے سنوار سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر اور نماز کی پابندی ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا، ترجمہ: میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر و استغفار نسلوں کی برکت اور دولت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے پر اللہ کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ آپ نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہی ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے اور جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اس میں اگر تمہیں میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف سے رسول بنا کر اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاح کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یاد رکھے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کیا اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر ہی دنیاوی عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت کو جھٹلا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچا دیتے تھے اسے قبول نہ کیا۔ ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اللہ پاک نے عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتا جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کریں۔ ترجمہ: اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ ناظرین، عصر کے بعد کی تسبیح پڑھنی بھی ایک روحانی خزانہ ہے جو 40 نسلوں تک کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ عصر کی نماز اس کے بعد مخصوص تسبیح پڑھنے کا تعلق صرف ایک وقتی عمل نہیں بلکہ پوری زندگی اور نسلوں کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ عمل انسان کو رزق میں کشادگی، دولت میں برکت اور دل کو سکون عطا، دعا کی دولت اور نسلوں کی خوشحالی عطا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص عصر کے بعد اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت دیتا ہے، آخرت میں جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ذکر ایک غذا ہے جسے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کی صورت میں رکنے کے لیے ذکر اور تسبیح کی ضرورت ہے۔ تو قرآن و حدیث میں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں تو کبھی ذکر سے غافل نہ ہو۔ نماز عصر کے بعد مخصوص تسبیح پڑھنے کی جو برکت بیان کی گئی ہے، اللہ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے اور دولت اس کے خاندان پر عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل اسی روحانی حقیقت کا مظہر ہے۔ ذکر الہی نسلوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید بار بار ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ یہاں قبل غروب سے مراد عصر کے بعد کا وقت ہے جو ذکر کے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تسبیح صرف ایک مخصوص عمل نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ ہونا چاہیے، خاص طور پر صبح فجر کے بعد اور شام عصر کے بعد کے اوقات میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ: یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ دولت، عزت اور دنیاوی اسباب انسان کو وقتی خوشی دے سکتے ہیں، مگر دل کا سکون صرف ذکر اللہ میں ہے۔
جب بندہ عصر کے بعد مخصوص تسبیح پڑھتا ہے تو وہ اپنی روح کو سکون بخشتا ہے، اور یہ سکون ہی رزق و برکت کا اصل دروازہ کھولتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بندے کے اعمال صرف اس حد تک نہیں رہتے بلکہ ان کے اثرات نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ اسی طرح ذکر اللہ اور تسبیح بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت نسلوں کو ملتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے تو یہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نیک عمل کے اثرات آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ بزرگان دین نے ذکر اللہ اور تسبیح کے بارے میں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ سے دل زندہ ہوتے ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ رزق کو کھینچ لاتا ہے جیسے پانی زمین کو پیاس بجھاتا ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ تسبیح کا تعلق صرف روحانیت سے نہیں بلکہ دنیاوی خوشحالی اور نسلوں کی بقا سے بھی ہے۔ تسبیح محض ان الفاظ دہرانے کا عمل نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی دروازہ ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جب بندہ عصر کے بعد مخصوص تسبیح کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ 40 نسلوں تک کے لیے کفالت کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ عمل انسان کو دنیاوی دولت بھی دیتا ہے اور آخروی کامیابی بھی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ تسبیح صبح کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص یہ تسبیح عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ دولت عاشق ہو جانا ایک گہری روحانی تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی تنگی، محتاجی اور فکر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے، ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ عصر کے بعد کی تسبیح تقویٰ اور یاد الہی کا عمل ہے جو رزق کی کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا غنیو، یا نافع، یا فتاح، یا وہاب۔ یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ عصر کے بعد والی مخصوص تسبیح صرف ایک عمل نہیں بلکہ نظروں کی کفالت، رزق کی کشادگی، دولت کی محبت، دل کے سکون اور گھریلو خوشحالی کا دروازہ ہے۔ قرآن و حدیث اور اولیاء اللہ کے اقوال اس حقیقت کو پر گواہ ہیں کہ ذکر اللہ انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی یہ بابرکت تسبیح صرف الفاظ کا ایک مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے، اس کے ذکر کو دل میں بسانے اور اپنی نسلوں کے لیے برکت اور رحمت کا سرمایہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں ذکر کی اہمیت جو زور دیا گیا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی سکون، رزق کی کشادگی اور نسلوں کے لیے کفالت کا بہترین دروازہ اللہ کے ذکر اور عبادت کے ذریعے ہے کھلتا ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیتی ہے بلکہ ہماری زندگی میں ایسی برکتیں لاتی ہیں کہ جس کے اثرات نسل در نسل قائم رہتے ہیں۔ جو شخص عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس کے بعد اس تسبیح کو معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے رزق اور عدالت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گھر کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئے آج ہی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں تاکہ نہ صرف
ہم بلکہ ہماری نسلیں بھی اللہ کے انعامات اور عطاؤں کے سے ہمیشہ مالا مال رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، خاص طور پر عصر کی نماز کو دل سے ادا کرنے والا بنا دے۔ اے پروردگار ہمیں اپنی زبانوں کو ہمیشہ تیری تسبیح اور تیری ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس بات ببرکت تسبیح کے صدقے ہماری نسلوں پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں رزق کی کشادگی اور دولت کی برکت نصیب فرما، اور دنیا آخرت میں سرخروئی عطا فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں اپنی رضا اور قربت کے خزانے عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔